الفاظ معانی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. قالوا ان سب نے کہا. قالوا کی ڈیٹیل میں پیچھے دے چکی ہوں پچھلی ویڈیوز میں. ادع لنا پکاریے ہمارے لیے، اس کی بھی پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے پچھلی ویڈیو میں ہی. لنا لام لیے نا ہمارے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کر دے ہمارے لیے، یبین وہ واضح کر دے، فعل مضارع ہے. ما جو ہیا یہ گائے کے لیے ہے اور یہ ضمیر ہے. ہیا مؤنث کے لیے یوز ہوتی ہے، ہوا مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے، پرسنل پروناؤن ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا. ہیا وہ مؤنث، ہوا وہ مرد. اسی طرح ہم غائب کے لیے وہ سب مذکر، ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ سب مرد. پھر اسی طرح ہننا وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آ رہا ہے ہیا وہ، یعنی وہ گائے جو ہے مؤنث کی طرف اشارہ ہے. ان البقرہ، ان بے شک، بقرہ گائے، تشابہ، تشابہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ورڈ مشابہت، شبہ ہونا، اور متشابہ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا، ملنا جلنا، ملتا جلتا ہونا کسی چیز کا. تو اب یہاں پر رواں ترجمے ہم یوں کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر گائے جو ہے نا اب وہ ہم شبہ میں ہیں. ساری گائیں ملتی جلتی ہیں، ان کی یوں کہنے کے رنگ ایک جیسے ہی ملتی جلتی گائیں ہیں، اب ہم کیا کریں. تشابہ علینا یعنی ہم اس معاملے میں شبہ میں ہیں. علینا ہم پر، وا اور انا بے شک ہم، انا پلس نون الف نا، ٹھیک ہے. انا پلس نون الف نا جو متکلم کے لیے یہ بھی ضمیر ہے، یوز ہوتی ہے. وی ہم، ان شاء اللہ ان اگر، شاء اللہ اللہ نے چاہا، شاء اس نے چاہا، آگے اللہ آ رہا ہے تو اللہ فاعل ہے. اسی طرح شئتا تو چاہے، شئتی تو مؤنث چاہے. اور ہم فعل مضارع میں بھی پڑھتے ہیں یشاء، یشاءون، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم کچھ نہیں چاہ سکتے. وما تشاءون، تا کا جو لفظ ہے تا دو نقطوں والی، وہ بتا رہی فعل مضارع ہے. تم شاءون، اونا جمع ہے، تم سب کے سب کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے کسی کام کو، ٹھیک ہے جی. اب انشاء اللہ، اب شاء واحد مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، شاء اس نے چاہا، اس کو اسی طرح یاد رکھیے. اس نے چاہا، اللہ نے، لمحتدون لام تاکید کے لیے، پہلا لام کس لیے آ رہا ہے؟ تاکید کے لیے. محتدون ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. ہدایا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، ہدایا سے، ہدایت سے، اور ہدایا سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، ہدا، ہدایت، محتدی. پھر اسی طرح ہم پڑھتے ہیں یہدی اللہ کے بارے میں قرآن کریم میں، یہدی بھی کثیرا یعنی کہ وہ ہدایت دیتا ہے. ہدایا سے، ہا دال یا، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. لمحتدون ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اگلی آیت ہے قولا اس نے کہا، انہو بے شک، ہو یعنی اللہ کی طرف ضمیر جاری ہے، اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے. قولا جو ہے نا پہلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ، یعنی اللہ کی طرف ضمیر جاری ہے، وہ کہتا ہے، یقول، انہا بے شک، انا بے شک، ہا یہ بھی پرسنل پروناؤن ہے، کہاں جا رہی ہے اس کی ضمیر؟ مؤنث کی طرف، بقرہ کی طرف، گائے کی طرف. اب اردو میں تو ہم بقرہ کہتے ہیں عام زبان میں، وہ گوٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہ بقرہ، بقراتن گائے کے لیے. اوکے، انہا بقراتن بے شک وہ گائے ہے، لا نہیں، ذلول کسی کام میں اس کو لگایا گیا ہو. اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے ذلول، ذلالہ سے تابع ہونا، کمزور ہونا، نرم ہونا، کسی چیز کا اپنی سرکشی کو چھوڑ کر مطیع ہو جانا، فرمان بردار ہو جانا. اور اس کے معنی عاجزی میں بھی آئیں گے، یعنی عاجز ہونا. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ایک ورڈ ذلیل، تو ذلیل بھی اسی سے ورڈ آ رہا ہے، زلالہ سے، ٹھیک ہے، ذلول سے ہی ذلیل اور ذلہ یعنی ڈسگریسفل اور ہیومیلیشن.
یعنی انسانوں کے لیے اگر یہ ورڈ یوز ہوگا ذلت، ذلیل، تو اس میں یہ ساری معنی آئیں گے. یعنی کوئی ایسا ہے جس کی تذلیل ہو رہی ہے، ڈسگریسفل، اس کو ڈسرسپیکٹ اس کی ہو رہی ہے، عاجز ہے وہ کسی چیز سے اور کمزور ہے، ٹھیک ہے، کسی کے تابع ہے. تو یہاں پر یہ ورڈ گائے کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گائے کو کسی بھی ایسے کام میں نہ لگایا گیا ہو جس سے اس محنت، یعنی کسی محنت طلب کام میں اس کو نہ جوتا گیا ہو. یعنی اس کو جیسے کوئی اپنا پالتو جانور رکھتا ہے تو اس کو بڑے اچھے انداز سے ناز و نعمت سے اس کو پالتا ہے، اس کی بڑی کیئر کرتا ہے، تو ایسی گائے ہونی چاہیے. پھر آگے بات آ رہی ہے توسیر، یعنی جوتنا، ہل جوتنا زمین میں. توسیر الارض، زمین میں ہل جوتنا. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں سا، واو، را، ساوارا، ٹھیک ہے. اور کسی چیز کے، اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے کسی چیز کا اوپر اٹھنا، یعنی ہواؤں کا بادلوں کو اٹھانے کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں ہم ورڈ پڑھتے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح، یعنی وہی اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، فَتُثِيرُ یعنی وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، سحاب ہوتا ہے بادل، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر ورڈ آیا جو میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ فاطر کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی. تو تثیر یعنی ہواؤں کا بادلوں کو اٹھانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور زمین کی یہاں پر بات ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اس کی یہاں پر ہل جوتنے کے بارے میں آئے گا. اور اس میں ہوتا کیا ہے، یعنی جب ہل جوتا جاتا ہے تو زمین کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا جاتا ہے، کھدائی ہوتی ہے نا، تو زمین کا نیچے والا حصہ اوپر کو آ گیا، ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. ولا، وا اور لا نہیں، تسقی الحرث، تسقی یعنی پانی پلانے کے لیے، سقایا اس کے روٹ ورڈز ہیں، پانی پلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی نہ ہی وہ پانی پلاتی ہو حرث کھیتی کو، نہ ہی وہ ایک، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ایسی گائے ہو جس سے نہ تو کوئی محنت طلب کام لیا جا رہا ہے، نہ ہی وہ ہل جوت رہی ہے، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دے رہی ہے. یعنی کوئی کسی قسم کا کام نہیں لیا جا رہا. کیا مطلب، یعنی اس کا جو مالک ہے اس کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ، اس کو بڑے پیار و محبت سے پال رہا ہے، اس کو اس نے رکھا ہوا ہے گائے کو. مسلمۃ اللہ، حرث کھیتی کو کہتے ہیں. مسلمتاً یعنی صحیح سلامت، سلامہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے. اور سلامہ سے بے شمار ورڈز بنتے ہیں، سلام بھی اسی سے. اور اس کے جو لغوی معنوں میں بات آتی ہے امن، سلامتی، اور بندوں کا اللہ کی اوبیڈینس میں آ جانا، اللہ کے فرما بردار ہو جانا، مطیع ہو جانا، ٹھیک ہے. مسلم، مسلم کا معنی کیا ہے، فرما بردار، جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کو مسلمون کہا جاتا ہے. پھر اب یہاں پر یعنی 2-3 معنی میں نے آپ کو بتا دیے. سلامتی، ایسی چیز صحیح جو بالکل صحیح سالم چیز ہے اس کو بھی مسلمہ، یعنی سالم چیز ہے، بالکل صحیح، اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے. پھر اسی طرح اطاعت گزار یعنی فرما بردار، جو مطیع ہو جانے والے کو مسلم کہتے ہیں. اب یہاں پر مسلمتن کے معنی یعنی صحیح سلامت ہو، بے داغ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس گائے میں کوئی نقص نہ ہو، بے داغ ہو، یعنی ایسا جانور جو نقص کے بغیر ہو. قربانی کے لیے ایسا ہی چوز کرتے ہیں نا جانور، کوئی کان کٹا یا دم کٹا یا کچھ اس طرح کا جانور نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے. پھر آگے بات ہے لا شیعہ، لا نہیں، شیعہ کوئی داغ، کوئی داغ دھبا اس پر نہ ہو. فی ہا، فی میں، ہا اس گائے میں، ٹھیک ہے نا، گائے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہا ضمیر ہے. قالو تو وہ سب بولے الآن جئت بالحق، الآن یعنی اب، الآن اب، اب اس کو اس طرح یاد کیجئے، جئتا لایا، یعنی جئتا کا ویسے میننگ ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، وہ تو آیا. اب یہاں پر با آ رہا ہے ساتھ، تو اب یہاں پر ہوگا لایا تو حق، یعنی تو حق کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے. دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. جئتا بالحق، با کی پریپوزیشن جب آ گئی تو پھر جب بھی جیسے آپ دیکھیں گے نا جا بالحق کی، وہ لایا حق، تو وہ جا کا ویسے معنی ہوتا ہے آنا، وہ آیا فعل ماضی کے لیے، یجی فعل مضارع میں. اب یہاں پر جئتا تو آیا، ویسے ہم کریں گے تو کیا ترجمہ ہوتا ہے، جئتا تو آیا بالحق، ساتھ حق کے، ٹھیک ہے. تو یوں کہ اس کو ہم رواں ترجمے میں کر لیں گے، اب تو لایا حق بات، ٹھیک ہے، اب تو سچی بات لایا.
آگے ہے جی فذبحوہا، فا پس ذبحو، اس کی بھی میں ڈیٹیل پیچھے دے چکی ہوں. ذبحا ذبح کرنا شرعی طریقے سے. انہوں نے ان واؤ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، جمع کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وا اور ما نہیں، و ما یہاں پر جو ما ہے وہ حرف نافیہ کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حروف نافیہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. لن ہرگز نہیں، ما نہیں، لم بالکل نہیں، پھر اس طرح لما ابھی تک نہیں، لیسا بھی نہیں کے معنوں. وما کادو یفعلون، اور نہیں کادو وہ لگتے تھے، کادو یعنی گویا کہ وہ اٹ سیمز کہہ لیں، لگتے تھے کہ وہ یہ کام کریں. یفعلون فعلا سے فعل جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے لگتے نہیں تھے، یعنی تھا نہیں، وہ بس حجتیں بنا رہے تھے، آرگیو کر رہے تھے، لیکن وہ گائے کو ذبح نہ کرنا چاہتے تھے. اللہ نے کہا کہ آخر کار ان کو کرنی ہی پڑے گی گائے ذبح، حالانکہ وہ چاہتے نہیں تھے. پھر اگلی آیت ہے وا اور اذ جب قتل تم سب نے قتل کیا. آپ دیکھیں قتل تم کا جو صیغہ ہے وہ جمع کے لیے ہے، جمع کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات نہیں آ رہی قتل تا ہوتا تو پھر وہ ایک کی بات ہونی تھی. اب قتل تم یعنی تم سب. یہ ایک سٹائل ہے قرآن کریم کا کہ بعض اوقات اگر زیادہ لوگ ہوں تو ایک ہی واحد صیغہ استعمال کر کے بات کر لی جاتی ہے. تو اب یہاں پر قتل تو ظاہر کسی ایک نے کیا ہے، لیکن اب جمع کی طرف اشارہ ہے، تو یہ قرآن کریم کا اسلوب کہہ لیں. تو اب بات آ رہی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک نفس کو. اب یہاں پر نفس ایک ہی ہے، جان ایک ہے، کیونکہ ہمیں نکرہ وہ جو دو ڈبل تنوین ہے نا جو وہ بتا رہی ہے. تو نفساً ایک جان. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْ کے معنی ہوں گے ایک دوسرے پر ڈالنا، جھگڑا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. تم سب یعنی اللہ فرما رہے کہ تم سب ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے. وہی ضمیر ہے جو پیچھے قتل تم میں آئی ہے. فیہا میں اس کے، واللہ اور اللہ، مخرج یعنی نکالنے والا، مخرجن نکالنے والا. اور خراجہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ، خراجہ اس نے نکالا. فعل ماضی میں ہم کہتے ہیں نا خراجہ اس نے نکالا. ٹھیک ہے، خراجہ نکلنا نکالنا، یہ معنی آپ ذہن میں رکھیں. اور اس سے خراجو وہ سب نکلے، خرج تم سب نکلے. ٹھیک ہے، مخرجن نکالنے والا، جیسے عین لام میم علامہ سے ہم پڑھتے ہیں نا علم، اور معلم سکھانے والا، اور تعلیم ایجوکیشن یعنی جو بتدریج آتی ہے آہستہ آہستہ. تو یہاں پر وہی چیز ہے مخرجن یعنی نکالنے والا فاعل کو، جیسے مسلمون مخرجن. ٹھیک ہے، ماں جو تم سب تختمون چھپاتے تھے. کتما اس کے روٹ ورڈز ہیں چھپانا. اگلی آیت ہے فا پس قلنا ہم نے کہا، ادربوہ ادربو تم سب مارو، ہو اس کو، ضمیر ہے یہ، بے بعدہا با پہلی جو با ہے وہ پریپوزیشن ہے، اور بعدی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا بعض حصہ، بعض کا ورڈ یہ وہی ہے سم آف. تو پہلا جو با ہے وہ پریپوزیشن ہے، ساتھ بعد با عین داد، بعض حصہ ہا اس کا، کذالک اسی طرح اشارہ ہے یہ، یحیی اللہ، یحیی ہا یا اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور اس کی ڈیٹیل بھی میں پیچھے دے چکی ہوں جہاں پر ہم نے پڑھا تھا ان اللہ لا یستحیی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26. اور اگین اس کے روٹ ورڈز ہا یا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات ہے زندہ رہنا، جینا اور شرم کرنا. یہ دو معنی رکھے گا، یعنی زندگی کے معنوں میں بھی یہ ورڈ آئے گا اور شرمانے کے معنوں میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں ہی ہم پڑھتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، یعنی اللہ شرم نہیں کرتا، شرم محسوس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر قرآن کریم میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ حیا تو شرم کے معنوں میں آ رہا ہے. اب زندگی کے معنوں میں کئی جگہ پر آیا، جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے حیات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حیات زندگی. پھر اسی طرح سورۃ القصص میں آپ پڑھیں گی شرم کے معنوں میں اگین فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، یعنی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دونوں
وہ لڑکیاں آتی ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ شرم کے ساتھ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آتی ہیں، یہ جو شرماتی ہوئی، ٹھیک ہے. یہ ایک خاص وصف ہے عورت کا جو قرآن کریم میں مینشن ہے، یعنی عورت کی جو حیا ہے یہ خاص وصف ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو حیا یعنی یستحیون بھی اس سے ورڈ آ رہا ہے، یعنی بہت سارے ورڈ بنیں گے آف کورس دوسرے ابواب میں. استحیا، لا یستحیی، یستحیی فعل مضارع ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے. آگے ہے اللہ، یعنی اللہ زندہ کرتا ہے. الموتا مردہ کو. موتا کے جو روٹ ورڈز ہیں میم وا تا، مواتا، ٹھیک ہے. اور بعد میں یہ گرامیٹیکل چینج آتا ہے اور ماتا بن جاتا ہے، یعنی جس کے جسم سے روح نکل گئی ہو، مردہ جسم. تو اس کے لیے میت کا ورڈ بھی اسی سے آ رہا ہے، انہی روٹ ورڈ سے. موت، موتا، میت. اور یمیت کا ورڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی وہیں سے آ رہا ہے، یمیت. یہ وہی روٹ ورڈز ہیں میم واو تا، لیکن وہ پھر بہت سارے اراؤنڈ اس کے الفاظ آ رہے ہیں. یمیت فعل مضارع ہے یا ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. وا اور یوری کم، یوری پلس کم، ٹھیک ہے. یوری کم یعنی یوری وہ دکھاتا ہے، کم تم سب کو. یوری کا جو ورڈ ہے رعا سے آ رہا ہے، رعا اس نے دیکھا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا رعایتا کیا تو نے دیکھا، رعایتو میں نے دیکھا، یرا نرا، ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. تو وہ یوریکم وہ دکھاتا ہے تم سب کو، آیاتی ہی جو ہے ضمیر ہے یعنی اللہ کی طرف جا رہی ہے. آیات آیت کی جمع ہے، نشانیاں اللہ کی نشانیاں، یعنی اللہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے. لعلکم، لعل شاید کہ، امید ہے کہ. کم تم سب، تعقیلون فعل مضارع ہے، عقلا سے، عقل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی تم عقل سے کام لو.